یہ کہانی ہے ایک کتے کی، وفادار کتے کی، اور یہ کہانی ہے ایک دوست کی، وفادار دوست کی۔ برسوں پہلے کی بات ہے کہ ایک شخص اپنے دوست کو ملنے کے لیے اس کے گھر آتا ہے۔ سائنس نے ابھی اتنی ترقی نہیں کی تھی، لوگ پیدل یا پھر گھوڑوں اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، آبادی بہت کم تھی، لوگ بہت دور دور رہتے تھے۔ وہ ایک دو دن اپنے دوست کے گھر رکتا ہے، اور جب وہ جانے لگتا ہے تو وہ ایک فرمائش کر دیتا ہے۔ وہ اپنے دوست کو کہتا ہے کہ یہ جو آپ نے گھر میں یہ چھوٹا کتے کا بچہ پالا ہوا ہے، یہ آپ مجھے دے دو۔ میرا جنگل کا گھر ہے اور ہر روز رات کو گیدڑ اور بھیڑیے میرا کوئی نہ کوئی نقصان کر جاتے ہیں، یہ بڑا ہو کر رکھوالی کرے گا۔ اس نے یہ کہتے ہوئے وہ کتے کا بچہ اپنے دوست کو دے دیا کہ یہ میری طرف سے آپ کو ایک گفٹ ہے، میں اسے بہت پیار کرتا ہوں اور اس کا بہت سارا خیال رکھتا ہوں، آپ بھی اس کا خیال رکھنا۔ اس نے اپنے دوست کو گلے لگایا اور وہ کتے کا بچہ لیا اور واپس گھر لوٹ آیا۔ کئی سال بیت گئے۔ جس دوست نے کتے کا تحفہ دیا تھا اس کا اونٹ گم ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے دور نکل جاتا ہے۔ اسے ایک جنگل میں رات ہو جاتی ہے، اندھیری رات تھی اور دور دور تک آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ جنگلی جانوروں کی آوازیں سن کر وہ ڈرا ہوا تھا۔ اسے اونٹ کی نہیں اب جان کی فکر ہو رہی تھی۔ اور پھر کیا ہوا؟ دو بھیڑیوں نے اس پہ حملہ کر دیا۔ دوستو، میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ بھیڑیا ایک ایسا خونخوار جانور ہے جو اپنے شکار کو نڈھال کر کے شکار کرتا ہے، تھکا دیتا ہے۔ یہ اپنے یونیک انداز سے حملہ کرتا ہے۔ اگر اکیلا ہوگا تو پیچھے سے دائیں بائیں سے جھانسا دے کے حملہ کرے گا، اگر جوڑی ہوگی تو ایک سامنے سے اور ایک پیچھے سے حملہ کرے گا۔ اور اس شخص کے ساتھ بھی یہی ہوا، ایک سامنے سے دھیان بٹا رہا تھا اور ایک پیچھے سے نوچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ لڑائی تقریباً 1 گھنٹے سے جاری تھی۔ وہ شخص اب تھک چکا تھا، اس کے اعصاب جواب دینے لگے تھے اور بہت زخمی بھی ہو چکا تھا۔ اور آخر کار پھر اس نے گرتے ہوئے ایک درخت کا سہارا لیا۔ اس سے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو پیچھے سے حملہ ہو رہا تھا وہ رک گیا۔ اب ایک بھیڑیا سامنے سے حملہ کر رہا تھا اور دوسرا پیچھے سے گڑھا کھود رہا تھا تاکہ گڑھے میں گرایا جائے۔ بھیڑیوں کے غرانے کی آوازیں سن کر وہ ڈرا ہوا تھا، وہ ڈر سے کانپ رہا تھا۔ اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ موت بہت قریب ہے۔ اور پھر اچانک اس نے زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ بچاؤ بچاؤ کی آوازیں جنگل میں گونج رہی تھی اور مدد کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ پھر اچانک اسے دوڑتے ہوئے جانور کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ سمجھ گیا کہ اور بھیڑیے آن پہنچے ہیں، اب جلد ہی وہ بھیڑیوں کی خوراک بن جائے گا۔ پھر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک کتے نے آ کر بھیڑیوں پہ حملہ کر دیا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے تھکے ہوئے بھیڑیوں کو دور بھگا دیا اور آ کر اس آدمی کے پاؤں سے لپٹ گیا اور لاڈ پیار سے منہ سے آوازیں نکال رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ بہت حیران تھا۔ وہ سمجھا میرے ساتھ کوئی معجزہ ہوا ہے۔ تھوڑی دیر تک وہ وہاں رکا، اپنی سانسیں درست کی، اور پھر کتے کے پیچھے چلتے چلتے ایک گھر میں جا پہنچا، اور وہاں اسے وہ دوست ملا جسے اس نے کبھی ایک کتے کا بچہ دیا تھا۔ تو اس دوست نے اسے بٹھایا، اس کا حال پوچھا کہ یہ کیا حال بنا رکھا ہے آپ، اور اس وقت آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو اس نے ساری داستان سنائی اور کہا کہ آپ کے اس کتے نے میری جان بچائی ہے اور مجھے بھیڑیوں سے بچایا ہے، میں آج مرتے مرتے بچا ہوں۔ تو وہ دوست مسکرایا اور اس نے کہا، اس کتے کو آپ نے پہچانا ہے؟ یہ وہی کتا ہے جو آپ نے مجھے گفٹ دیا تھا، یہ وہی کتا ہے جو آپ نے کبھی مجھے دیا تھا۔ اس شخص کے آنسو نہیں رک رہے تھے اور وہ کتے سے لپٹ گیا۔ دوستو، ہمیں اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ دوست چاہے جانور ہو یا انسان، دوست دوست ہوتا ہے۔ دوستو، کوئی بھی چیز ہو، چاہے جانور ہو چاہے انسان ہو، اگر آپ کسی سے دل سے محبت کرتے ہیں تو وہ محبت آپ کی رہ گا نہیں جائے گی۔ محبت کی
ویو ہوتی ہیں، محبت کے اثرات ہوتے ہیں جو نقش چھوڑ جاتے ہیں۔ دوستو اپنا اور اپنے دوستوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔